جب کوئی چیز لیک کر جائے تو اس کو مرمت نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کا یہ مشاہدہ ہے کہ لیک کرنے والی چیز کو جب بھی آپ مرمت کریں گے وہ اس سے زیادہ لیک کریں گے۔ یہی ماجرا شہباز شریف صاحب کی حکومت کا ہے، جس کے پچھلے ایک سال میں آڈیو اور ویڈیو لیکس کا دورہ رہا ہے۔ کرتے کرتے انسان کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ دوسروں کے لیے کھڈا کھود رہا ہو تو خود اس میں گر جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عام مشاہدہ ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے کھڈے مت کھودیں بلکہ آپ صلح جو اور رحم اور بہتری کی بات کریں تاکہ کوئی آپ کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے۔ تو یوں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں ایک تازہ آڈیو لیکس آئی ہے جس میں سبھی نے اس کو سنا، جس میں عمران خان صاحب ایک امریکی خاتون جو کہ وہاں کانگریس کی ممبر ہیں ان سے گفتگو فرما رہے تھے۔ میرا ان کے کانٹینٹ سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے یا غلط کہہ رہے تھے، کیونکہ اس کے اوپر بھی لوگوں کی مختلف آراء ہیں اور عمران خان صاحب کی اگینسٹ کافی گفتگو ہو رہی ہے۔ میں ایک اور اینگل آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ امریکہ میں کسی کا فون ریکارڈ کرنا، پھر اس کو ریکارڈ کر کے کوئی پولیٹیکل یا کسی طرح کا کوئی بینیفٹ حاصل کرنا یا عدالت میں اس کو کسی طرح سے پیش کرنا ایک قابل سزا جرم ہے اور اس کی معافی تلافی نہیں ہے۔ یعنی امریکن رولز کے مطابق آپ ان کے کسی بھی شخص کو ٹیلی فون پر جو بھی گفتگو ہو رہی ہے اس کو آپ ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ کجا یہ کہ آپ امریکہ کی کانگریس کی ممبر کا ٹیلی فون ریکارڈ کریں، ریکارڈ کر کے پھر اس کو پاکستانی میڈیا میں یوں نشر کریں کہ عمران خان کے اگینسٹ اس کو ایک ثبوت کے طور پر پیش کیا جائے، تو شہباز شریف صاحب نے اپنے لیے یہ پھانسی کا پھندا خود تیار کر لیا۔ اس میں ان کے وزیر تدبیر رانا ثناء اللہ بھی شامل ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف بھی شامل ہیں اور وزیر قانون بھی شامل ہیں، کیونکہ یہ چار وہ افراد ہیں جن کے خلاف امریکہ میں کانگریس کچھ ہی ٹائم میں ایک طوفان بدتمیزی اٹھائے گی اور یوں وہ پاکستان کے ان لوگوں تک پہنچے گی جن کو ہم نے اچھے یا برے طریقے سے جیسے بھی ہے اقتدار میں پہنچایا۔ جب امریکنز اس پر حکومت پاکستان سے مطالبہ کریں گے کہ آپ نے یہ کیسے ہمارے کانگریس کی ممبر خاتون کی ٹیلی فونک گفتگو کو ریکارڈ کیا اور پھر اس کو آپ نے اس طرح سے پبلک میں پیش کر دیا، تو آپ امریکی قانون کے خلاف آپ نے کام کیا، جس کی سزا بہر صورت امریکہ ہر کسی کو پوری دنیا میں دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے قوانین کو پوری دنیا پر لاگو سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ حکومت نے ایک اور جو اپنے لیے گڑھا کھودا تو عمران خان کے لیے تھا، لیکن گر اس میں خود گئی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس کمیشن کا سربراہ بنایا، انکوائری کمیشن کا، جس کا کام یہ تھا کہ یہ جتنی بھی آڈیو لیکس آئی ہیں پچھلے کوئی 8-10 مہینے میں ان کا جائزہ لے کہ کیا یہ حقیقی آڈیو ہیں یا یہ حقیقی نہیں ہیں، یعنی جو آوازیں وہاں سنائی دے رہی ہیں وہ کیا آوازیں انہی اشخاص کی ہیں جن کی وہ آڈیو لیکس ہیں یا ان کی نہیں ہیں۔ تو اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ شہباز حکومت نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ یہ آڈیوز ریکارڈنگ درست ہے، اب صرف تعین یہ کرنا ہے کہ جو افراد اس میں سنائی اور دکھائی دے رہے ہیں کیا یہ وہ ہیں یا وہ نہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس ان ویٹنگ ہیں، یعنی عمر عطا بندیال صاحب اگلے کچھ ہفتے میں یا 2 مہینے میں تقریباً وہ ریٹائر ہو جائیں گے، تو اس کے بعد جس جج نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ اگر تھوڑا سا آپ یاد کریں تو یہ ایک مشہور زمانہ دھرنا ہوا تھا فیض آباد راولپنڈی میں، جس میں شعلہ بیان مقرر خادم حسین رضوی طریق لبیک جنہوں نے بنائی، وہ طریق لبیک اس وقت معرض وجود میں آئی جب ممتاز قادری ایک سپاہی نے اس وقت کے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو گولی مار دی، وہ ایک قصہ سبھی جانتے ہیں۔ تو اس کے جنازے میں، یعنی اس سپاہی کے جنازے میں جسے سزائے موت ہماری عدالتوں نے دی، وہاں پر مولانا خادم حسین رضوی شعلہ بیانی کرتے ہوئے آگے بڑھے
اور یوں ان کو گود لے لیا گیا، یا ان کو گود پہلے لیا گیا تھا پھر ان کو منظر عام پر لایا گیا، یہ دو مختلف آراء ہو سکتی ہیں۔ بہرکیف وہ خادم حسین رضوی صاحب نے وہ دھرنا دیا جس کا کیس نواز شریف گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں کیا کہ یہ دھرنا ہوتا ہے یا یہ دھرنا ہمارے خلاف ہوتا ہے یا یہ دھرنا کرایا جاتا ہے۔ تو قاضی فائز عیسی صاحب نے اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس دھرنے میں وردی پہنے ہوئے لوگ پیسے کیوں بانٹ رہے ہیں، اور یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، ان لوگوں کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے جو پیسے بانٹنے والے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے وہ مسلح افواج کے لوگ تھے، ویڈیوز اویلیبل ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر عمران خان کے دور حکومت میں قاضی فائز عیسی کے خلاف ایک ریفرنس ہوا جس میں عارف علوی صاحب نے کہا کہ میں نے ریفرنس بھیجا ہے، پھر کہا نہیں بھیجا ہے، پھر کہا بھیجا ہے۔ تو آپ پینترے بدلنے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کتنا امپیکٹ تھا ریفرنس بھیجنے کا۔ بہرکیف وہ ریفرنس جو ہے وہ پھر اینڈ پہ ختم ہوا، تو قاضی فائز عیسی صاحب کو کنٹروورشل کرنے کی وہ کوشش کی گئی، وہ وہاں پر حکومت کامیاب نہ ہو سکی۔ لیکن ایک دھبا جو مسلم لیگ نواز نے قاضی فائز عیسی کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ جو ہے وہ پرو مسلم لیگ نواز ہیں۔ اب اگر قاضی فائز عیسی صاحب اس کمیشن کی، انکوائری کمیشن کی، جس میں دو ججز اور ہیں، ایک بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ممبر ہیں اور دوسرے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کے اس انکوائری کمیشن میں ممبر ہیں، اگر قاضی فائز عیسی صاحب اس انکوائری کمیشن کی سربراہی قبول کرتے ہیں تو یوں وہ بھیڑوں کے چھتے میں اپنا ہاتھ نہیں بلکہ اپنا پورے کا پورا منہ پھنسا لیں گے، اور پھر ان کو دائیں بائیں اگر کہیں سے کاٹا جاتا ہے اور ان کو بھیڑ کے کاٹنے سے جو سویلنگ ہوتی ہے وہ پھر دور تک دکھائی دے گی، کیونکہ قاضی فائز عیسی صاحب جب انکوائری کریں گے تو اس میں یہ تو دیکھنا ہوگا کہ یہ ٹیپیں، یعنی یہ جو ٹیلی فونک گفتگو ریکارڈ ہوئی یہ کس نے ریکارڈ کی ہے۔ تو یہ سبھی جانتے ہیں کہ کہاں ریکارڈ ہو سکتی ہے اور کون اس میں ایکسپرٹ ہے۔ تو یوں قاضی فائز عیسی صاحب کو وہاں تھپکی دے کے لڑا دیا جائے گا کہ لڑ جاؤ، بھیڑ جاؤ، فائنڈ آؤٹ کرو کہ یہ کیوں ہوا، کس نے کیا۔ دوسرا، قاضی فائز عیسی صاحب کو عمر عطاب بندیال صاحب کی کیونکہ ساس کا بھی ذکر ہے اس آڈیو لیکس میں، تو یوں انہیں اپنے چیف کے سامنے بھی لا کھڑا کیا، تب پتہ یہ چلے گا کہ جو 7-8 لوگ عمر عطاب بندیال صاحب کے ساتھ ہیں وہ قاضی فائز عیسی صاحب کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور یوں عدالت کے اندر ایک مورچہ لگا لیا جائے، اور مورچہ لگانے کے بعد ستہ خیراں کرنے کا پروسیس شروع کیا جائے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا جائے، چاہے وہ اپنے لیے کیا جائے، کیونکہ اپنے بھی بہت سارے کیسز ہیں جن میں بقول عمران خان صاحب کے آئینی ترمیم کر کے NRO اپنے آپ کو ہی شہباز حکومت نے دے دیا۔ تو شہباز حکومت اس وقت قاضی فائز عیسی کو استعمال کرتے ہوئے 3-4 بینیفٹ حاصل کرنے کے چکر میں ہے۔ ایک کہ عمر عطاب بندیال صاحب کے خلاف قاضی فائز عیسی لڑ جائیں، دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی وہ لڑ بھڑ جائیں، اور تیسرا نواز شریف اور شہباز شریف جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کر کے پرانی تنخواہ پر کام کرنے کو تیار ہیں اور کر رہے ہیں، وہ قاضی فائز عیسی کو اس طرح کے جھنجھٹ میں پھنسا کے چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی انہیں اتنا داغدار کر دیں کہ ان کے لیے آگے چل کے کسی طرح کا کوئی بھی کام کرنا، یعنی غیر جانبدارانہ اگر وہ کوئی کام کر گزرنا چاہیں یا کرنا چاہیں تو وہ نہ کر سکیں۔ تو یوں انہیں بھی باغ ڈور یا کیا کہتے ہیں لگامیں ڈالنے کا یہ انکوائری کمیشن شہباز حکومت نے بنایا۔ کہتے تو یہ ہیں کہ حکومت کے پاس کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی اس طرح کے کمیشن کو تشکیل دے بغیر کورٹ کے چیف جسٹس کے، لیکن اگر کسی طرح سے قاضی فائز عیسی صاحب بھی انسان ہیں، اگر وہ بھی ہوا لے لیتے ہیں، وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پھونک بھر کے کسی کو آگے کر دینا، تو اگر وہ پھونک لے لیتے ہیں تو پھر اس سے مسائل پیدا ہوں گے، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ امریکی حکومت بہر صورت جس وقت بھی شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ اور وہ طارر صاحب جو ان کے قانون کے وزیر ہیں، یہ امریکہ میں لینڈ کریں گے تو امریکی حکومت نے ان کو وارنٹ گرفتاری ان کے کر کے رکھے ہونے ہیں، ان کو بس ایئرپورٹ پر دکھانے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ لے جانے اور بتانا ہے کہ آپ نے کیسے کیا
تو یوں اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف ایک ایسا مقدمہ شروع ہوگا بین الاقوامی سطح پر جس سے پاکستان کا چھٹکارا ممکن نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تاولیاں جو ہے یعنی چھیتی چھیتی، کیونکہ چھیتی چھیتی کو کہتے ہیں نا تاولیاں، تو یہ بغیر سوچے سمجھے جب آپ تاولیاں دکھائیں اور ایسے ایسے کام کر گزریں تو اس کے کئی طرح کے بین الاقوامی خمیازے بھگتنے پڑتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی بہت بھگتے ہیں اور ہم آنے والے وقتوں میں بھی شاید کسی انہونی آفت کے منتظر ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں گربان سے پکڑ لیا جائے اور یوں ہم لوگوں کے سامنے ایک اپولوجیٹک نیشن کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں۔ ہم اپنی غلطیوں سے نہ سیکھتے ہیں، نہ آئین اور قانون پر عمل کرتے ہیں، اور ہم بڑکیں مارنے میں شیر ہیں۔ ذرا سوچیے۔ میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے ایس ٹی وی۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو عمران خان صاحب کو پھنساتے پھنساتے یہ حکومت خود پھنس گئی ہے، اس کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ عمران خان صاحب پھر بچ گئے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں کون سا نیا پنڈورا باکس کھولا جائے گا اور پھر کس کے پیچھے کون لگے گا، یہ پاکستان میں ہر روز ہی اس تواتر کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آنے والے اگلے لمحے کیا ہو جائے گا۔ تو بہرکیف اسٹے ان ٹچ، ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔